زرد موسم کے دکھ، از قلم سمیرہ شریف طور، قسط نمبر 10۔ شہود بھیا کو گئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آ سکے تھے۔ دونوں بہنوں کو بھابھی کے اس دکھ پر بہت دلی صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے بھابھی کے بھائی کی صحت یابی کی شدت سے دعا مانگتی۔ اتوار کے روز اسے کچن کے لیے سودا سلف اور فریج کے لیے ضروری سامان خریدنا تھا۔ اس نے زوفی کو ساتھ چلنے کو کہا تو اس کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ چوکیدار کی بیوی چندہ کو لے کر چلی گئی تھی۔ شاپنگ کے دوران بھی اسے زوفی کی کمی محسوس ہوتی رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو زوفی لاؤنج میں ہی بیٹھی ملی۔ چوکیدار کی بیوی سامان رکھ کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ توبہ ہے، ایسے موسم میں شاپنگ کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ دکانداروں سے سر کھپاتے کھپاتے میرا اپنا سر کھپ گیا ہے۔ چادر اتار کر صوفے پر ڈالتے وہ بھی دھب سے زوفی کے برابر ہی گر گئی۔ آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لیے، مگر جب نگاہ زوفی کے چہرے پر اٹھی تو اندر غیر معمولی پن کا احساس جاگا۔ زوفی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ لال انگارہ آنکھیں عجیب سی کہانی سنا رہی تھی اور وہ خود ساکت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا زوفی؟ کیا بات ہے؟ زوفی کو اس پریشان کن انداز میں بیٹھے دیکھ کر اس نے فوراً گھبرا کر اس کا کندھا چھوا۔ وہ نظریں چرا کر لائبہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، مسکرا ہی نہ سکی، پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زوفی، میرا دل بند ہونے والا ہے، بتاؤ کیا ہوا؟ شہود بھائی تو ٹھیک ہیں؟ کہیں بھابھی کے بھیا تو؟ پہلا خیال یہی آیا۔ زوفی نے گردن نفی میں ہلائی۔ وہ مزید متوحش ہو گئی۔ فوراً روتی ہوئی زوفی کے ہلتے وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ میری جان، بتاؤ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسے روتے ہوئے دیکھ کر وہ خود بھی روحان سی ہو گئی۔ زوفی کچھ بھی بتائے بغیر روتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ سنبھلی تو اسے خود سے جدا کیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اسے پانی پلا کر اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ زوفی نے خاموشی سے کشن تلے رکھا لفافہ نکال کر اسے تھما دیا۔ لائبہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے لفافے کو دیکھنے لگی۔ لفافے نے در حقیقت چونکا دیا تھا۔ امریکہ سے آیا ہوا یہ لفافہ وہ کھولے بغیر ہی بیچنے والے کا نام جان گئی تھی، مگر اندر کیا درج تھا یہی جاننے کو وہ جلدی سے لفافے میں موجود کاغذ کا ٹکڑا نکال کر پڑھنے لگی۔ السلام علیکم، کیسی ہو زوفشاں؟ اللہ کرے تم دونوں بہنیں سدا خوش رہو۔ پچھلے 2-2.5 ماہ اس قدر مصروف رہا کہ رابطہ ہی نہ ہو سکا۔ اب بھی خط لکھنے کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ مجھے تمہیں ایک بڑی خبر سے آگاہ کرنا تھا۔ میں اپنے دل اور اپنے بھائی کی خواہش پر بہت خلوص اور محبت سے تمہاری طرف بڑھا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہارے راضی ہونے کا منتظر رہوں گا۔ میں نے بہت خلوص سے اپنی تمام کوششیں بھی کی تھی، اپنی سطح سے نیچے اتر کر تمہیں مسلسل تنگ بھی کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا ایک نہ ایک دن تم ضرور راضی ہو جاؤ گی۔ مگر میرے تمام مفروضے غلط ثابت ہو گئے۔ میری پیش قدمیاں، میرے جذبات اور میری پسند یک طرفہ تھی۔ تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، میرے بابا جان کی انتہائی خواہش ہے کہ فوزان بھائی شادی کر لیں۔ تمہاری طرف سے انکار کے بعد انہوں نے تو شادی کا تصور ہی ذہن سے کھرچ دیا ہے۔ برسوں تک وہ جس کی جستجو میں رہے تھے، اسے سامنے پا کر اپنے تمام جذبات کا اظہار کر کے پھر کسی اور سے شادی کر کے وہ نہ خود سے زیادتی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس وجود کے ساتھ جو ان کے نام سے منسوب ہوگا۔ بہنوں اور بابا کے بہت سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانے۔ ان کی طرف سے نا امید ہونے کے بعد بابا اور بہنوں نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا تھا، اور میں شاید اپنے موقف پر کچھ عرصہ مزید ڈٹا رہتا اگر بابا جان نے یہ نہ کہا ہوتا، زبیر، اگر فوزان نہیں مان رہا تو تم مجھے یہ خوشی دیکھنے دو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، تم اسے ایک باپ کا حکم سمجھ لو۔ میں آج زندہ ہوں، کل کو آنکھیں بند کر لی تو تم دونوں بھائی یوں ہی زندگی گزار دو گے۔ زوفشاں، ہمارے بابا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی ہم پر اپنا حکم نہیں چلایا۔ ہماری خاطر انہوں نے بہت کچھ سہا ہے، اور عمر کے اس دور میں جب وہ آسودہ ہوئے ہیں تو انہیں ہماری فکر ستانے لگی ہے۔ میں بابا کی بات سن کر ششو پنج میں گرفتار ہو گیا تھا، اور پھر میں نے ہاں کہہ دی۔ بہنیں پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ مجھ سے چھوٹی زیبا کی نند ہے وہ لڑکی جسے میرے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ اس قدر آنن فانن ہوا کہ مجھے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1 ہفتہ پہلے میرا نکاح زنیرہ کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے میں پاکستان آیا تھا
और फिर 3 दिन बाद वापस अमेरिका आ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारी मुझसे कोई कमिटमेंट नहीं। तुमने कभी भी उस अंदाज में नहीं सोचा जिस अंदाज में मैं तुम्हारे मुतालिक सोचता था। फिर भी ना जाने क्यों मैं एहसास जुर्म में मुब्तला हो गया हूँ। मेरे तमाम दावे झूठे साबित हुए। मैं मुतासिर होने के चक्कर में बहुत आगे निकल गया था। तुम्हें शायद मेरे निकाह की खबर से भी कोई फर्क नहीं पड़े, मगर मैं हर मामले में साफगोई का कायल हूँ। जहाँ फौरन अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था, वहाँ ला ताल्लुकी इख्तियार करने से पहले भी तुम्हें आगाह कर देना चाहता हूँ। मैं जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका हूँ, उसे अपने दिल की पूरी आमादगी से अपनाना भी चाहता हूँ। अभी मुझे संभलने में कुछ वक्त लगेगा, इसीलिए यहाँ मैंने मज़ीद 6 माह रहने का फ़ैसला कर लिया है। मेरी शादी मेरी वापसी के बाद ही मुमकिन है। कभी अपनी ज़ात से हटकर औरों के लिए जीना बहुत आसूदगी बख्शता है। फौजान भाई, बरसों से हम बहन भाइयों के लिए जीते आ रही हैं, लेकिन उस मुकाम पर उन्हें अपने जज्बों में ख़यानत गवारा नहीं। ये सब कुदरत का चक्कर है। अगर यहाँ हर एक को उसकी हस्बे मंशा मिलने लगे तो दुनिया में दुख नाम की चीज़ का शायबा तक ना हो। भाई अपनी जगह बरहक है और बाबा की ख्वाहिश अपनी जगह पर, मगर तुमने जो फैसला किया था वो भी ठीक था। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो उसकी पहली तरजीह इज्जत ही होती। तुम जैसी साफ सुथरी और खरी लड़की का फैसला ऐसा ही होना चाहिए था। मैं खुद को अपनी कही हर बात, हर सोच और हर जज्बे से आज़ाद करवाना चाहता हूँ, और यकीनन तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। फ़कत ज़ुबैर सदीकी। इतना तवील ख़त पढ़कर वो भौंचका रह गई। ये बात तो शुरू से ही तय थी, तो फिर दोनों को इतना दुख क्यों पहुंच रहा था? उसने आहिस्तगी से ज़ूफ़ी को अपने सीने से लगा लिया। परी, मुतासिर होने के चक्कर में मुझे भी उस शख्स से मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है, बस कुछ वक्त दरकार था मुझे संभलने में, अपना फ़ैसला बदलने में। जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो इतनी जल्दी कैसे फरामोश कर देती? उसके निशान मिटाते ही मिटने थे। जब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे उससे कभी भी शादी नहीं करनी, तो फिर मेरी सोचों में वो क्यों आ समाया? कतरा कतरा मेरे दिल को पिघलाता रहा। जब मैं बिल्कुल मोम बन गई, किसी फैसले पर पहुंचने वाली थी, तो उसने राहें बदल ली। सच कहता है वो, ये सब तकदीर का चक्कर है। वो कहता है किसी के लिए जीना बहुत आसूदगी बख्शता है। तो मैं भी शायद आपकी खातिर, आपकी खुशियों की खातिर या फौजान भाई की मोहब्बत की खातिर मान ही जाती। मगर ये क्या हो गया है परी? वक्त ने मुझे अपना फैसला सुनाने की मोहलत ही नहीं दी। वो बस रोए जा रही थी। लाइबा ने उसे अपने बाजुओं में भेज लिया। उसका अपना दिल कतरा कतरा पिघल रहा था। वो किसे इल्ज़ाम देती? ना तो उसमें ज़ुबैर सदीकी का कसूर था और ना ज़ूफ़ी का। शायद किस्मत में ये मिलन था ही नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे थपथपाती रही। हफ्ता यूं ही गुजर गया। ज़ुफ़शा को बिल्कुल ही चुप लग गई। वो ना लाइबा से कोई बात करती थी और ना उसके साथ गुफ्तगू में शरीक होती थी। अजीब गूंगे बहरों वाली हालत हो गई थी। वो उसे देख देख कर कुटती रहती। अंदर बाहर आते जाते ज़ूफ़ी के लिए आंसू बहाती रहती। ज़ूफ़ी तो उस दिन के बाद रोई भी नहीं, ना उसके सामने और ना ही उससे छुपकर। वो हमा वक्त उसके साथ ही लगी रहती, उसका दिल बहलाने की कोशिश करती, मगर वो किसी भी तरह संभल नहीं रही थी। माजबीन भाभी के भाई की वही हालत थी। शहूद भाई एक दिन के लिए आए थे। अपने मैनेजर को फैक्ट्री और मिल के तमाम ज़रूरी अमूर सौंपकर उन्हें खुसूसी हिदायत जारी करके वापस चले गए थे। चौकीदार की फैमिली की वजह से वो काफ़ी मुतमईन थे। उस दिन ज़ूफ़ी सेंटर से वापस लौटी तो उसका चेहरा सुर्ख और जिस्म आग की तरह तप रहा था। आते ही बेसुध होकर सोफे पर गिर गई। लाइबा उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गई। सहारा देकर उसे कमरे में ले जाकर उसकी तीमारदारी में जुट गई। बुखार का जोर तोड़ने के लिए वो जो भी हिफाजती इक़दाम कर सकती थी कर लिए थे। रात गए तक ज़ूफ़ी का बुखार उतरने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। वो सारी रात गशी में उल्टा सीधा बोलती रही थी। लाइबा के लिए ये रात बहुत कठिन थी। आसपास कोई अपना ना था जो इस हालत में उसका साथ निभाता, और जो थे वो उससे कोसों दूर थे। वो अगर एक दफ़ा उन्हें आवाज़ देती तो शहूद भाई दौड़े चले आते, मगर उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां थीं। रात उसने चंदाबी को अपने पास ही ठहरा लिया था। रात सारी यख पानी की पट्टियां रखते, दुआएं मांगते वो अपने हौसले आजमाती रही। सुबह हुई तो उसने शहूद भाई के फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलवाया। आते ही उन्होंने ज़ुफ़शा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अंकल, इसका बुखार तो उतर जाएगा ना?
ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر دیں تو اس نے بےتابی سے پوچھا۔ بظاہر فکر کی کوئی بات نہیں، دوائیں دیں، رات تک حالت سنبھل جائے گی۔ شکریہ۔ وہ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ چوکیدار کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بھیج کر دوائیں منگوا دی تھی۔ اس کے کہنے پر دلیا بھی بنا لائی۔ دوائیں لیتے ہی زوفشاں نیم غنودگی کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ دوپہر تک بخار کا تھوڑا سا زور ٹوٹا تھا۔ لائبہ نے جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ شام کے وقت شہود بھائی کا فون آیا تھا۔ وہ ہر دوسرے روز فون کر کے خیریت پوچھتے رہتے تھے۔ اس نے انہیں زوفی کے متعلق بتانے سے قصداً گریز کیا تھا۔ یہ دکھ تو جیسے اس کی جان سے ہی لگ کر رہ گئے تھے۔ وہ انہیں کیا پریشان کرتی؟ رات تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق زوفی کی طبیعت سنبھلی تھی، مگر نقاہت اتنی تھی کہ اٹھ کر بیٹھنے اور آنکھیں کھول کر دیکھنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ رات کو اس نے چندا بی کو اس کے کوارٹر میں بھیج دیا تھا۔ وہ خود ہی رات کافی دیر تک زوفشاں کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دباتی رہی۔ کل رات وہ سو نہیں سکی تھی، اچانک ہی آنکھ لگ گئی۔ اس کا سر دباتے دباتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ غافل ہو گئی۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب زوفی کی کراہوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلی نگاہ ڈالتے ہی وہ اصل صورتحال کا کچھ اندازہ نہیں کر پائی تھی، مگر جب منظر واضح ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زوفشاں کی طبیعت کے خیال سے اس نے رات کو ہی ٹب لا کر بیڈ کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس میں وہ اس کا ہاتھ منہ دھلواتی رہی تھی۔ ایک دو دفعہ کہہ آنے پر زوفی نے یہی ٹب استعمال کیا تھا۔ اب بھی زوفی نے اسی ٹب میں پھر کہہ کی تھی، مگر اس بار ٹب کی تہہ گہرے سیال خون سے بھر گئی تھی۔ خون دیکھ کر لائبہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سب احتیاطی تدابیر بھول گئی۔ پتھرائی آنکھوں سے مسلسل سسکتی، اذیت اور تکلیف سے اپنا سر مارتی زوفی کو دیکھے گئی۔ ذہن بالکل خالی تھا، کچھ یاد ہی نہیں رہا، کچھ فکر مندی، اذیت، پریشانی، کم ہمتی اور لاچاری نے اس کی رہی سہی عقل کو بھی زائل کر دیا تھا۔ زوفی کی آواز حلق سے برآمد نہیں ہو رہی تھی سوائے کراہوں کے۔ وہ سخت تکلیف میں تھی، اشارے سے لائبہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہمت کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی کمزوری کو نظر انداز کیے وہ ڈاکٹر کے نمبر پش کرنے لگی، مگر نمبرز مل کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے کئی بار ٹرائی کیا تھا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ایک دفعہ پھر نمبرز ملائے۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی، کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ انتہائی بے بسی پر پہنچ کر روتے ہوئے غصے سے فون اٹھا کر دور پھینک دیا۔ زوفی ابھی بھی ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ شدت کرب، تنہائی اور آفت ناگہانی سے رو پڑی۔ فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ اب صرف اس وقت ایک ہی در تھا جو کھلا ہوا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر گر گئی۔ پتہ نہیں اذانیں ہو چکی تھیں یا نہیں، اسے کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا۔ رو رو کر زوفی کی زندگی کی دعائیں مانگتے، اسے کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ جائے نماز سمیٹ کر اس نے بیگ میں سے کچھ رقم نکالی اور چپل اڑیس کر باہر نکل آئی۔ چندا بی اور اس کے 14 سالہ بیٹے کو ساتھ لیے ان کی مدد سے زوفی کو گاڑی میں ڈالا تھا۔ چوکیدار کو گھر کی حفاظت کی تاکید کر کے ان دونوں کو ساتھ لیے وہ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی۔ لائبہ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی نہیں چلائی تھی۔ سڑکیں سنسان تھی، وہ بہت تیزی سے اسپتال کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ راستے میں بھی زوفی نے ایک دفعہ پھر خون آلود کہہ کی تھی۔ اسپتال میں اس وقت اسے کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا تھا، اور جو مل رہا تھا اس کا ٹریٹمنٹ اسے مطمئن نہیں کر پا رہا تھا۔ فون کروا کر اس نے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بلوائے تھے۔ زوفی ICU میں تھی اور وہ باہر روتی، دعائیں مانگتی، بے چینی و بے قراری سے ٹہلتی رہی۔ زندگی اسے امتحان در امتحان لے رہی تھی۔ اب اس مقام پر اسے اپنا حوصلہ کمزور دکھائی دیا۔ ایک عرصے سے وہ یہ سارے دکھ، سارے امتحان سہ رہی تھی۔ اب تو وجود بھی آبلہ پائی کے سبب نڈھال تھا۔ نرم و نازک وجود بے جان مٹی میں ڈھل چکا تھا۔ ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ وہیں کونے میں گر گئی، گھٹنوں میں منہ چھپا کر با آواز سے بلند روتی رہی۔ چوکیدار کی بیوی اس کا برابر حوصلہ بڑھا رہی تھی، تسلیاں دے رہی تھی، مگر وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ بس آنکھوں کے سامنے سرخ گہرا سیال خون گردش کر رہا تھا۔ کان زوفی کی کراہوں سسکیوں سے گونج رہے تھے۔ اس کے اعصاب چٹکنے لگے، مگر وہ زوفی کو دیکھے بغیر ابھی ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اگر وہ خود ہار گئی تو زوفی بھی مر جائے گی۔ وہ خود کو زوفی کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی قوت ارادی نے اس کے اندر ایک جان ٹھہرا دی۔ ڈاکٹر باہر نکلے تو انہوں نے خون کا بندوبست کرنے کو کہا۔ بار بار خون کی کیک کرنے سے اسے خون کی
اشد ضرورت تھی، لیکن اس وقت وہ کہاں سے بندوبست کرتی؟ وہ کس کو کہتی؟ کہاں جاتی؟ سب راستے دھندلائے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم رو پڑی۔ ڈاکٹر پلیز میرے جسم سے سارا خون نکال لیں، مجھے یہ خون نہیں چاہیے، یہ زندگی بھی نہیں چاہیے، پلیز میری بہن کو بچا لیں، میری گڑیا زوفی کو بچا لیں، میرا اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے، ایک دو کیا جتنی بھی بوتلیں چاہیں میرے جسم سے نکال لیں۔ وہ بہن کی محبت میں چور اس وقت پاگل دیوانی بنی، ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بغور دیکھا، پھر سر ہلاتے نرس کو کچھ کہتے وہ چلا گیا تھا۔ نرس کے ہمراہ آئی سی یو روم تک جاتے لائبہ ایک دم بہت پر امید ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلا خون قطرہ قطرہ زوفی کے جسم میں منتقل ہوتا جا رہا تھا، اسے قطرہ قطرہ زندگی ملتی جا رہی تھی، مگر اس کی اپنی آنکھیں رفتہ رفتہ بند ہوتی جا رہی تھی۔ خون دینے کے بعد ڈاکٹر نے اسے کافی گھنٹوں تک دوائیوں کے زیر اثر سونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلے دن 8 بجے کے قریب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تھی۔ نرس کو اپنے قریب دیکھ کر اس نے بے تابی سے پوچھا، میری بہن زوفی کیسی ہے؟ وہ ڈاکٹر ذوالقرنین کی نگہداشت میں ہے، آپ بھی اس وقت ان کی مریضہ ہیں، آپ کی بہن بہت بہتر ہے، خون نے کام دکھایا ہے۔ آدھی رات کے قریب انہیں ہوش آیا تھا، ڈاکٹر نے پھر بے ہوش کر دیا، اب شام کے قریب ہی دوبارہ ہوش میں آئیں گی۔ آپ بتائیں آپ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، کیا میں زوفی کو دیکھ سکتی ہوں؟ بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تو نرس نے نفی میں سر ہلا دیا، ابھی نہیں، آپ یہ پھل لیں اور کچھ کھائیں، جب آپ پرسکون ہو جائیں گی تب آپ کو اجازت ہوگی۔ سیب کی کاشیں کاٹ کر اس کی طرف بڑھاتے نرس نے مزید کہا۔ چندہ بھی وہیں آ گئی تھی، وہ مطمئن ہو کر نرس کی ہدایات پر عمل کرنے لگی۔ 2 گھنٹوں بعد ڈاکٹر ذوالقرنین بھی اس کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے۔ کیسی ہیں اب آپ تو اپنی بہن سے زیادہ بیمار لگ رہی ہیں۔ اس کی کلائی تھام کر نبض چیک کر کے اس نے مزید دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس ریمارکس پر ہنس دی۔ ان کو 3 عدد خون کی بوتلیں لگی ہیں، اگر سارا خون آپ کے جسم سے نکالنا پڑ جاتا تو اس وقت آئی سی یو روم میں آپ ہوتی اور آپ کی بہن آپ کی جگہ اس بستر پر ہوتی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مزید کہا۔ اس کے مسکراتے لب ایک دم ساکت ہو گئے۔ 3 بوتلیں؟ لائبہ کا انداز حیرت کے ساتھ ساتھ استفہامیہ بھی تھا۔ جی ہاں، جس وقت آپ ان کو لے کر آئی تھی تو فوراً خون کا بندوبست کرنے میں مسئلہ ہو گیا تھا۔ میری بہن اور میرا بلڈ گروپ بھی آپ کی بہن سے ملتا تھا، ایک بوتل دینے کے بعد ہمیں مزید خون کی ضرورت تھی، وہ آپ نے پوری کر دی۔ ویسے خون دینا عطیہ ہے، وہ آخر میں پھر مسکرایا۔ وہ ابھی تک حیرت میں تھی۔ آپ کی سسٹر؟ ڈاکٹر عطیہ جو میرے ساتھ تھی وہ میری سسٹر ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اتنا بڑا احسان میں ساری زندگی بھی گروی رکھ دوں تو یہ احسان نہیں اتار پاؤں گی۔ وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی تو ڈاکٹر مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ زندگی ہے، یہاں یہ سب چلتا رہتا ہے، کبھی آپ ہماری مدد کر دیجیے گا۔ فی الحال تو آپ یہ کریں، آپ کی بہن کو شام تک ہوش آ جائے گا، تب تک آپ اپنے گھر جا کر آرام کریں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ اب ٹھیک ہے۔ جواب میں وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ اس کا دل گھر جانے کو بالکل نہیں چاہا۔ دوپہر کے بعد اس نے استقبالیہ سے فون کر کے چندہ بی بی کو جلد کھانا لانے کی تاکید کی۔ ڈاکٹر ذوالقرنین نے اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو وہ منتظر تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ لائبہ کے سلام کرنے پر اس نے پوچھا۔ وہ سر ہلاتی سامنے دھری کرسی پر بیٹھ گئی۔ دراصل مجھے آپ کی سسٹر کے کیس کی ہسٹری درکار ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس حالت تک کیسے پہنچی اور کب سے تھی۔ ان گزرتے 4 دنوں میں اصل وجہ بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور کچھ وہ خود اس قدر مضطرب رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ اب ڈاکٹر کی بات پر سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بتائے، کسی کے سامنے اپنا آپ عیاں کرنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ پھر زوفی کی زندگی کا سوچ کر اس نے الف سے یہ تک ساری حقائق کہہ سنائی، اپنی ذات سمیت۔ ساری بات سن کر ڈاکٹر نے کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا اور نہ کوئی دل آزاد تبصرہ کیا تھا، بس ساری گفتگو سن کر زوفی کے کیس پر تبصرہ کرتا رہا۔ پھر وہ ڈاکٹر کی اجازت سے باہر آ گئی۔ اس وقت عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، سب کچھ کہہ دینے سے اپنا دل تو ہلکا ہو گیا تھا، مگر اب سارا بوجھ دماغ پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ ڈاکٹر کی بار بار تسلی دینے کے باوجود وہ صرف ایک دفعہ گھر گئی تھی، وہ بھی مزید رقم کا بندوبست کرنے۔ چوکیدار کی بیوی تینوں وقت اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا لے کر آ جاتی تھی۔
آج کل گھر کی ساری ذمہ داری اسی کے کندھوں پر تھی۔ شہود بھائی کا کئی دفعہ فون آ چکا تھا جو چندہ بی بی نے ہی ریسیو کیا تھا۔ اس نے سختی سے بھیا کو پریشان کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اسی کے ذریعے اسے علم ہوا تھا کہ بھابھی کے بھائی کومے سے باہر آ گئے ہیں، اب ان کی حالت کافی بہتر ہے اور بھیا اسی ہفتے واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ سر جھکائے چلتے ہوئے وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھی کہ کسی بت کی طرح سنگلاخ ستون سے ٹکرائی تھی۔ بے اختیار پیشانی سہلاتے اس نے سر اٹھا کر ساکن مگر سانس لیتے وجود کو دیکھا۔ ایک نظر ڈال کر وہ بھی سامنے والی شخصیت کی طرح ساکن و جامد ہو گئی تھی۔ ایک لمحہ پہلے جاگنے والا درد بالکل بھول بھال گیا تھا۔ اے ایس پی فوزان صدیقی، اس کے لبوں نے جنبش کی تھی مگر آواز کہیں اندر ہی دب گئی۔ وہ بھی شاید یوں اچانک سرے راہ مل جانے پر انہی لمحوں کا اسیر تھا، بلکہ جھپکائے بغیر متواتر دیکھے گیا۔ دونوں 6.5 ماہ بعد آمنے سامنے ہوئے تھے۔ لائبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ابھی ڈاکٹر ذوالقرنین سے اس شخص کا ذکر ہی کر رہی تھی، اس کے بھائی کے متعلق بتا رہی تھی۔ اب وہ سامنے تھا، اسے یہ اپنا کوئی وہم ہی لگا۔ بے اختیار آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تو وہ وہی تھا، جیتا جاگتا فوزان صدیقی، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بہت قریب۔ وہ دونوں ہی جیسے ہوش میں نہیں تھے۔ پھر فوزان صدیقی نے ہی 1-2 قدم پیچھے کی طرف بڑھاتے حال میں لوٹتے اس خاموش تعصب کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ لائبہ، آپ یہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ لائبہ افتخار کی آنکھوں میں آنسو بننے کا عمل تیزی سے جاری ہوا۔ وہ اتنے دنوں سے بالکل تنہا قسمت سے لڑ رہی تھی، یہ سب جھیل رہی تھی، اور اب جب دکھ ختم ہونے والا تھا تو وہ پھر سامنے آ گیا تھا جس نے اس کی ہمیشہ بر وقت مدد کی تھی۔ لائبہ کو لگا اگر وہ 1 منٹ مزید اس کے سامنے جمی رہی تو پانی بن کر بہہ جائے گی۔ اتنے دنوں سے سنبھال کر رکھا جانے والا حوصلہ و عزم اس وقت بھربھری مٹی میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک دم رخ موڑ کر اسے کنی کترا کر بہت عجلت میں ایک جانب سے ہو کر تقریباً بھاگتے ہوئے راہداری عبور کر آئی۔ وہ اپنی یہ کیفیت بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ زوفی کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ زوفی اس وقت سو رہی تھی، نرس بھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر روتی گئی، سارا عزم و حوصلہ آنسوؤں کی نظر ہوتا بہتا چلا گیا۔ زوفی زبیر صدیقی سے کس قدر محبت کرتی تھی، صرف اسی وجہ سے وہ اس حال تک پہنچی تھی۔ اس دن جب وہ فوزان صدیقی کے ہمراہ آخری بار کھڑی تھی اور اس نے اسے اپنا ایڈریس دیا تھا، گھر کا فون نمبر بھی تھا، اس نے وہ صفحہ وہیں کہیں راستے میں وہیں پھینک دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اب اسے اس شخص سے کبھی نہیں ملنا، کبھی رابطہ نہیں کرنا۔ اس کے دفتر کا نمبر اور ایڈریس بھی اس کے پاس تھا، اس نے وہ فون نمبر بھی جلا دیا تھا، مگر آفس کا ایڈریس اکثر یاد آ جاتا تھا۔ وہ رات کتنی اذیت ناک تھی، قیامت جیسی، جب اس نے زوفی کے خون آلود قید دیکھی تھی۔ بے اختیاری میں وہ شہود بھائی کی ڈائری سے ڈاکٹر کے نمبرز ملانے کی بجائے وہاں موجود اس شخص کے گھر کے نمبرز بار بار پش کرتی رہی تھی، مگر دوسری طرف کوئی رسپانس ہی نہیں دیا گیا تھا۔ کتنا دکھ ہوا تھا اسے اس وقت، کتنے کرب میں ڈھل کر اس نے جائے نماز بچھائی تھی۔ وہ خود کو کمزور، کم ہمت اور بے حوصلہ سمجھتی تھی۔ اللہ سے مدد مانگتے ہی وہ ایک دم نڈر ہو گئی تھی۔ اس کا اب یوں آنا سخت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی بے آرامی، ٹینشن اور نیند کی طلب نے اس پر ایک ساتھ حملہ کیا تھا۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بے اختیار لائبہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، زوفی ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کر کے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی تھی، اس کے چہرے پر جو لکھا تھا وہ کسی کو بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ تیزی سے پلٹ کر آنے والے کی طرف دیکھے بغیر وہ اٹیچڈ باتھ روم میں گھس گئی۔ بہت اچھی طرح منہ دھو کر دوپٹہ درست کر کے اپنے آپ کو سنبھالتی وہ جب کمرے میں لوٹی تو ایک دفعہ پھر ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹر ذوالقرنین کے ہمراہ وہی تھا، پولیس وردی میں ملبوس، اپنے دراز قد و قامت اور وجیز جسامت کے باعث وہ ڈاکٹر ذوالقرنین کے پہلو میں کھڑا بہت پروقار اور باروب لگ رہا تھا۔ لائبہ کے اندر داخل ہونے پر اس نے اسے دیکھا۔ اس وقت وہ کتنی شکست و ریخت کا شکار لگ رہی تھی۔ اس کی ساری حسیات آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ وہ گن گن کر قدم اٹھاتے زوفی کے پاس بیڈ پر ٹک گئی۔ ڈاکٹر ذوالقرنین نے لائبہ کو دیکھا اور اس نے دونوں کو،
لب بالکل ساکت تھے۔ میں انہیں چیک کرنے آیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، میں شام کو پھر آؤں گا۔ ڈاکٹر ذوالقرنین نے زوفی کی کلائی تھام کر نبض چیک کی اور پھر باہر نکل گیا۔ لائبہ، یہ کب سے بیمار ہیں؟ آپ نے مجھے اطلاع تو دی ہوتی۔ آپ یہاں تنہا کیوں ہیں اور یہ شہود علوی کہاں ہیں؟ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔